السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند مقام والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب پیغمبر، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ان کی پاک اور مبارک سیرت، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا کہ غزوہ احد میں ایک بہت بڑا نقصان ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی، اور پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ افراد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ازل اور کارا کے قبیلے کے۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمارے علاقے میں کچھ معلمین کو بھیجیں، ہو سکتا ہے ان کی دعوت سے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ 10 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور ان کے ساتھ جو انجام ہوا وہ میں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اور اسی دوران ایک شخص عامر بن مالک، اس کی کنیت تھی ابو برا، اور وہ ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، اس لقب سے مشہور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، مطلب درمیانہ رویہ اختیار کیا، اور اس نے کہا ایسا کہ آپ ہمارے پاس نا اسلام کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اہل نجد کے پاس اپنے کچھ افراد بھیجیں، مجھے امید ہے وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ فرمایا مجھے اپنے اصحاب کے متعلق نجد سے خطرہ ہے، اہل نجد سے، کہ وہ نقصان پہنچائیں گے ان کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ میری پناہ میں ہوں گے۔ تو پھر صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ، وہ صحابہ جو قرآن کے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس میں سے اکثر حصے کے حافظ تھے اور صاحب علم تھے، جن کی خوب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تربیت کر رکھی تھی، ان کو منتخب کیا۔ اور پھر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ان کا امیر بنایا، اور ان کا بھی لقب مشہور تھا کہ یہ موت کے لیے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ ان کو ان کا امیر بنا دیا، اور پھر یہ سفر پہ نکلے، اور ظاہر جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، جیسے پہلے ان 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ اچھا، یہ دونوں افراد آگے پیچھے بھیجے گئے، اور ان کے ساتھ بھی بہت برا انجام ہوا، اور تقریباً دونوں کی خبر جو مدینہ پہنچی ہے وہ تقریباً ایک دن ہی پہنچی، یا ایک دن کے وقفے سے پہنچی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اس وقت روانہ فرمائے، ابھی تک ان پہلے 10 صحابہ کے متعلق جو معاملہ ہوا تھا اس کی خبر ابھی مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر دیا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور رات کو اللہ کے ہاں عبادات کرتے، صبح کے وقت کچھ لکڑیاں وغیرہ کاٹتے، کچھ اپنے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اس طریقے سے یہ سفر کرتے کرتے یہ پہنچ گئے بنو سلیم کے حرہ، جو ان کا تھا ایک علاقہ، اور قریبی بنو عامر کی رہائش تھی۔ یہ دونوں قبیلوں کے درمیان ایک حصہ تھا، ایک کنواں تھا وہاں پر۔ انہوں نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا،
اور حضرت سلیم جو ہیں، جو حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کے بھائی حضرت حرام بن ملحان، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بنو عامر چلے گئے، اور وہاں ان کا سردار تھا عامر بن طفیل۔ وہ جس بندے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے مانگے تھے وہ عامر بن مالک تھا۔ یہ عامر بن طفیل بنو عامر کا سردار، اس کو جا کے جناب حرام بن ملحان نے خط دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے خط کی طرف دیکھا بھی نہیں، ایک بندے کو اشارہ کیا پیچھے سے، اس نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، وہ نیزہ حضرت حرام بن ملحان کے جسم کے آر پار ہو گیا، اور جب انہوں نے اپنا خون بہتا دیکھا، وہ کہنے لگے اللہ اکبر، فزت ورب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اب موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں، اپنا خون دیکھ لیا، نیزہ جسم سے آر پار ہے، کیا ایمان ہے۔ کہنے لگے رب، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد عامر بن طفیل نے بنو عامر کو، اپنے قبیلے کو کہا کہ ان پر چڑھائی کرو، ان کے ساتھیوں پر۔ وہ کہنے لگے نہیں، چونکہ عامر بن مالک نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو پھر عامر بن طفیل نے بنو سلیم کو آواز دی۔ تو غزوہ بدر کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم پر چڑھائی کی تھی، انہوں نے بغاوت کی تھی اس وقت، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حملہ کیا تھا 200 سواروں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے غزوہ بدر کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں اس جو ہے نا غزوے کی تفصیل بیان کی تھی کہ 500 اونٹ جو ہے ان کے قبضے میں کر لیے گئے تھے، چونکہ سارے افراد بھاگ گئے تھے، تو ان کے اونٹ جو ہے وہ قبضے میں آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کے ہر ایک صحابی کے حصے میں 2 اونٹ جو تقسیم کیے تھے۔ اب ان کو اس بات کا بھی تھا غصہ، اب اور دوسرا چونکہ احد کے بعد بہت سے قبیلوں نے سر اٹھایا تھا، ان میں بنو سلیم بھی تھے، ان کو لگا کہ اب یہ مسلمان کمزور ہیں تو ان پہ کارروائی کر کے ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے تو ہماری لوٹ مار، وہ ہمارا جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا وہ سارے کا سارا ویسے چلتا رہے گا۔ انہوں نے عامر بن طفیل کی آواز پہ لبیک کہا، اور بنو سلیم کے سارے قبائل نہیں، ان میں سے 3 جو تھے ان کی شاخیں، بنو عصیہ، رعل اور زکوان، ان تینوں گروہوں نے عامر بن طفیل کے ساتھ مل کر صحابہ اکرام کا محاصرہ کر لیا اور ان پر حملہ کیا۔ چونکہ اب یہ تو جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، تبلیغ کا ایک یہ وفد تھا، تو اس پر حملہ کر کے انہوں نے سب صحابہ کو وہاں پر شہید کر دیا۔ اور 2 صحابہ حضرت عمر بن امیہ زمری، یہ عمر بن امیہ زمری وہی ہیں جو حضرت خبیب جن کو مکہ میں ان 10 افراد میں شہید کر دیا گیا تھا تنیم کے مقام پر، اور ان کی لاش کو انہوں نے وہاں پر لٹکا دیا تھا، لیکن پھر رات کے اندھیرے میں یہی حضرت عمر بن امیہ زمری ان کی میت کو وہاں سے لائے اور ان کی تدفین کر دی تھی۔ یہ صحابی اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر، یہ 2 صحابی اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ اس حملے سے بچ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں ہمارے ساتھی ہیں وہاں بہت سی چڑیاں اور پرندے وہ منڈلا رہے ہیں، ان کو محسوس ہوا کوئی خطرہ ہے، یہ پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں پہ حملہ ہو چکا ہے اور اکثر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو حضرت منذر بن عقبہ تو ان کے ساتھ جو ہے پھر جنگ میں شامل ہو گئے ان کے، اور وہاں لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری یہ گرفتار کر لیے گئے۔ اور جب اس کو پتہ چلا عامر بن طفیل کو کہ حضرت عمر بن امیہ زمری جو ہے ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو اس کی ماں نے ایک منت مان رکھی تھی کہ میں اس قبیلے کا ایک بندہ جو ہے نا وہ آزاد کروں گی، تو انہوں نے پھر ان کے جو ہے نا پیشانی کچھ بال کٹوا کر اپنی ماں کی نظر پوری کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اور ایک صحابی جو زخمی تھے حضرت کعب بن زید، ان کو پھر یہ اٹھا لائے، یعنی ان 70 میں سے یہ 2 افراد ہی صحیح سالم جو ہے وہ مدینہ پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر بن امیہ جب یہ مدینہ پہنچ رہے تھے تو مدینہ کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بنو کلاب کے 2 آدمی ہیں، ان کو گمان ہوا یہ وہی افراد ہیں اسی قبیلے کے جنہوں نے ہمارے ساتھیوں پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے موقع پا کر ان دونوں افراد کو وہاں قتل کر دیا، اور حضرت کعب بن زید کو لے کر یہ مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب یہ خبر سنی، اور غالباً میں نے جیسے بتایا نا کہ اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے ان 10 صحابہ خبر بھی پہنچی تھی، اور یہ 2 ہی تبلیغ کے وفد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور دونوں کے ساتھ یہ سارا حال ہوا، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے روانہ کیے، وفد روانہ کیے، جتنے گروہ روانہ کیے، وہ سارے کے سارے جنگی مقاصد کے لیے تھے۔ یہ 2 گروہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ صرف تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افراد کی شہادت کا بہت دکھ۔ دیکھیں 70 صحابہ احد میں بھی شہید ہوئے تھے، لیکن کھلی جنگ تھی، دشمن سامنے تھا، مسلمان اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور پھر ایک حالات بنے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح سے ان کو گھیر کر، اور اس حال میں کہ وہ ہتھیاروں سے جو ہے نا، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور اس طرح دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقریباً 1 ماہ کے قریب قنوت نازلہ میں ان دونوں قوموں کے خلاف بد دعا کرتے رہے، اور ان کی بربادی کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو شہید کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب وہی نازل فرمائی تھی کہ ہماری قوم کو یہ بتا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس رب سے اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی تھی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ان کے خلاف جو ہے نا بد دعا کرنا اس کو ترک کر دیا، اور حضرت عمر بن امیہ زمری نے جن 2 بندوں کو قتل کر دیا تھا وہ بنو کلاب کے تھے، اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری سے فرمایا کہ تم نے 2 ایسے افراد کو قتل کیا ہے جن کی دیت ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، چونکہ ان کے پاس میرا عہد تھا، لیکن چونکہ حضرت عمر بن امیہ زمری اس بات سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے ان کی سرزنش نہیں کی گئی، چونکہ وہ جس حال میں آئے تھے، اپنے بڑے محبوب ساتھی جو 68 صحابہ کی وہ میتوں کو دیکھ کر آئے تھے، اور ایک زخمی اپنے ساتھی کو اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ اسی قبیلے سے ہیں، تو اس لیے انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہود سے معاہدے کیے گئے تھے، تو بنو نذیر کے ساتھ یہ معاہدہ بھی تھا کہ اگر ایسے کسی موقع پر فریقین میں سے کسی کو دیت ادا کرنی پڑتی ہے کسی کی، تو وہ ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو نذیر کے ہاں جو ہے نا وہ چلے گئے، اور ان سے معاہدے کی روح کے مطابق ان سے جو ہے یہ بات کی کہ آپ ان دونوں افراد کی دیت کے حوالے سے جو آپ ہمارے ساتھ پابند ہیں، معاہدہ ہے، تو ہماری اعانت کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ابو القاسم آپ تشریف رکھیں، ہم ایسا ہی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہود نے جب الگ ہوئے مشورہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اب آئے ہیں اور یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور معاہدے کی روح سے پابند بھی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک بدبخت نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہاں قتل کر دیتے ہیں، یہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ایک بندہ جائے چکی کا جو ہے نا ایک پارٹ وہ لے جائے، اوپر سے ان کے اوپر گرا دے اور ان کو کچل کر ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو سلام بن مشکم جو ان کا سردار تھا، ایک تو حی بن اخطب ان کا سردار تھا، دوسرا سلام بن مشکم، یہ 2 بڑے بڑے سردار تھے ان کے، اس نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم یعنی ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، یعنی اس کو یقین تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی کا نزول کر کے ان کو باخبر کر دے گا کہ ہم ان کے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد ہے، ہم نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے اور یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی، لہٰذا ایسے نہ کرو۔ لیکن ان کے سر پہ اس وقت شیطان سوار تھا، ان کا نہیں جی نہیں، بس یہ جو ہم نے طے کر لیا ہے ایسا ہی کریں گے۔ اور ان میں سے ایک بندہ عمر بن حجاش، وہ چکی کا ایک پارٹ لے کر اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں، وہ لے کر وہ چھت پر چلا گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرما دیا
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ وسلم کو ساری جو ان کی پلاننگ تھی اس کی خبر دی، آپ وسلم فوراً اٹھے وہاں سے اور مدینہ چل پڑے۔ چونکہ ان کا جو ہے نا یہ علاقہ، یہ مدینہ کی جو مین آبادی ہے اسے تھوڑا سا باہر تھا، تو صحابہ کرام بھی اٹھ کے چل پڑے اور سب حیران کہ آپ وسلم تو ابھی یہاں تشریف فرما تھے، ابھی کیا ہوا؟ اچانک جو ہے آپ وسلم روانہ ہو گئے۔ جب اب صحابہ پیچھے سے آ کر ملے آپ وسلم سے اور پوچھا تو آپ وسلم نے بتایا کہ ان بدبختوں کے کیا ارادے تھے۔ اور پھر آپ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ وسلم نے بھیجا کہ یہ نوٹس جا کر دو ان کو کہ تم اب ہمارے پاس ہمارے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، 10 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، اپنا سامان سمیٹو، جو کچھ لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن اب تم مدینہ نہیں رہ سکتے، تمہاری جلاوطنی کا حکم ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ 10 دن کے بعد جو شخص یہاں ہمیں مل گیا تمہارے قبیلے کا، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی گردن ماری جائے گی۔ جب ان کو یہ پیغام ملا اب ان پر روب طاری ہو گئی اور انہوں نے اپنی پیکنگ وغیرہ شروع کر دی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، تو ان کو لگا کہ اب ہمیں جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ ابھی 3-4 دن 5 دن تو اسی سلسلے میں تھے کہ ہم تیاری کریں۔ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، یہ بدبخت، اس نے جو ہے ان کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنی جگہ پہ ڈٹ جاؤ، تم گھر بار چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں، وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، آ کر تمہارے قلعے میں داخل ہوں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، اور پھر اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے یہاں سے مدینے۔ یہ کیسے ہو سکتا تمہیں نکال دیا جائے؟ اور پھر بنو قریظہ ہے یہاں پر، یہود کا دوسرا قبیلہ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ بنو غطفان والے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، تمہارے حلیف ہیں۔ تو تم اتنے کمزور ہو، تمہیں بس ایک نوٹس ملا اور تم جا رہے ہو، بس ڈٹ جاؤ، اور تمہارے متعلق ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر! اس بدبخت کے اس سارے رویے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے منافقوں کو دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں جو کفار ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے معاملے میں ہم کبھی کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ لَإِنْ اُخْرِجُوا، اگر یہ نکالے گئے یہود، یعنی جب ان کو مدینے سے اگر نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یہود سے، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوہم، اور اگر انہوں نے ہمت کی بھی کہ ہم نکلیں مدد کے لیے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ کے یعنی پاؤں پہ بل، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اب ان کی جو تھی ہلاشیری ایک تسلی دے دی نا، تو وہ ڈٹ گئے، اور انہوں نے پھر آپ وسلم کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم جو ہیں نہیں نکل رہے، اور آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ چونکہ حیی بن اخطب کو یہ توقع تھی کہ جو یہ رأس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، چونکہ وہ سردار تھا، میں نے بتایا نا یہ وہی شخص تھا جس کی سرداری پر پورا مدینہ متفق تھا، اس کو بادشاہ بنایا جانے والا تھا، تو اس کا گمان کہ یہ مدینے کا سب سے بڑا سردار اور مجھ سے اتنے باوثوق لہجے میں اور اتنا مجھے بھرپور پیغام بھجوا رہا ہے کہ تمہاری میں بھی مدد کروں گا، بنو غطفان بھی مدد کریں گے، میں بنو قریظہ کو بھی لے آؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ سچی کہہ رہا ہوگا۔ وہ ڈٹ گیا، انہوں نے پیغام بھجوا دیا۔ اور اللہ اکبر، دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال تھی مسلمانوں کی، 70 صحابہ کی شہادت احد میں، اور 70 کے قریب صحابہ ادھر بیر معونہ پہ، اور 10 صحابہ رجی کے مقام پر، اللہ اکبر، اتنے تقریباً 150 صحابہ جو بھی کچھ ہی مہینوں میں شہادت کے مقام پہ سرفراز ہو چکے،
مسلمانوں کی قوت واقعی کمزور تھی، اور اگر دیکھا جائے تو جنگی اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے مسلمان اس حیثیت میں نہیں تھے کہ یہود کے مقابلے میں اترتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دانشمندانہ اور دلیرانہ فیصلہ کیا، چونکہ اگرچہ مسلمانوں کی قوت کمزور تھی، دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں اور نقصان ہو سکتا تھا، لیکن بدعہدی کو چھوڑ دینا اور ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، ان کے ان جرائم سے جو ہے صرف نظر کرنا، خاموش گھر بیٹھے رہنا کہ چلو ذرا انتظار کرتے ہیں قوت ہو جائے اور پھر ان کا مقابلہ کریں گے، اللہ اکبر، اگر ایسی کمزوری دکھائی جاتی تو یقیناً اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دلیرانہ فیصلہ کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ نکلو، فرمایا اللہ اکبر، جب پیغام ملا یہود کا تو فرمایا اللہ اکبر، تکبیر جو ہے بلند کی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑائی میں ہم کھڑے ہوں گے، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینے کا نظام سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو ساتھ لے کر بنو نذیر کا محاصرہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا اور جا کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر والے اپنے کلوں میں کلا بند ہو گئے، انہوں نے اپنی فصیلوں کے اوپر اپنے سارے بندے کھڑے کر دیے جو تیر برساتے، پتھر برساتے۔ اب چونکہ وہ اونچے تھے، مسلمان نیچے کھلے میدان میں تھے، کمزور پوزیشن پہ تھے، ان کے تیر مسلمانوں تک پہنچتے، جب جواباً مسلمان تیر برساتے تو فصیل کے ارد گرد چونکہ بہت سے درخت تھے کھجور کے، وہ ان میں تیر الجھ جاتے، ان کے چونکہ اوپر سے تیر آتے، درختوں کے اوپر سے آ کر مسلمانوں پہ تیر گرتے، نیچے سے مسلمان جب تیر برساتے تو وہ درختوں میں الجھ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب جب درختوں کی کچھ کٹائی ہوئی تو انہوں نے کچھ واویلا کیا، ہیں جی آپ درخت باغات اجاڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، آپ نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو ان کے تنوں پر سلامت رہنے دیا، کھڑا رہنے دیا، فباذن اللہ، یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم سے تھا، وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے، ان کی رسوائی کے لیے تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالعموم جنگ کے حوالے سے یہ ترغیب ہوتی تھی، تاکید ہوتی تھی، تم نے درخت نہیں کاٹنے، کسی کا گھر نہیں جلانا، کسی عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اور اپنی جنگ سے دستبردار ہو جائے اس کو، یعنی یہ پوری ایک پروٹوکول تھا، ایک پوری ہدایات ہوتی تھیں۔ لیکن یہاں چونکہ وہ ایک تو ان کی ڈھال بن رہے تھے، اور دوسرا ان کو تھوڑا سا ایک معاشی طور پر احساس ہو کہ ہمارے باغات اجڑنے والے ہیں، تو یہ ان کو احساس دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام کیا تھا۔ اور پھر جب محاصرہ، بعض روایت کے مطابق صرف 6 راتیں اور بعض روایات کے مطابق 15 راتیں گزریں، جبکہ ان کے پاس اتنا ساز و سامان تھا، یہ چاہتے تو کئی مہینے جو ہے اپنے قلعوں کے اندر بند رہ سکتے تھے، اور مسلمان کھلے میدان میں، سردی کا موسم، اور دیکھا جائے تو کمزور پوزیشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، چونکہ انہوں نے دیکھا نہ بنو غطفان آئے، نہ بنو قریظہ نے ان کی مدد کی، اور نہ وہ بدبخت عبداللہ بن ابی جس نے بڑے بڑکیں ماری تھیں اور بڑے دعوے کیے تھے، نہ وہ پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہم مدینے سے جانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چلا وطن ہونے کی جو ہے پیشکش کو قبول کر لیا، اور پھر اب حکم دیا، پہلے تو تھا نا کہ بس چلے جاؤ، جو ساز و سامان لے جاؤ، اب حکم دیا کہ تم اپنا اسلحہ نہیں لے جا سکتے، اسلحے کے سوا تمہارا جو ساز و سامان ہے، جو تم لاد سکتے ہو، جاؤ لے جاؤ۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان گھروں کو جو بنایا تھا اجاڑنے لگے، دروازے، کھڑکیاں اور جو کچھ تھا، کوئی کھونٹیاں بھی لٹکا رکھی تھی نا، کلیاں جسے کہتے ہیں، وہ بھی اتار لیں، اور خود گھروں کو توڑ رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو ہے مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ اور اس طریقے سے تقریباً 600 اونٹوں پر اپنا ساز و سامان لادا، اپنے عورتیں، بچے، سب کو وہ جو ہے نا ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ صرف 2 افراد، یامین بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان کیے ہوئے، اور ابو سعید بن وہب
ان دو افراد کو اللہ نے توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے، ان دونوں کا مال جان گھر بار وہ سارا مسلمانوں نے چھوڑ دیا، چونکہ مسلمان ہو گئے تھے یہ، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور باقی سارے افراد جو ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ تو حی بن اخطب اور سلام بن مشکم یہ دونوں جو ہیں انہوں نے خیبر کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں پھر 50 زر ہیں اور 50 خود، وہ جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں لوہے کی جنگ کے لیے، اور 340 تلواریں، یہ اور باقی زمینیں اور باغات یہ ساری جو ہیں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ تو یہ چونکہ مال فے تھا، یعنی وہ مال جس کو جنگ کے بغیر، مسلمانوں کی لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے نتیجے میں وہ سارا ساز و سامان مل گیا، تو اس پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خمس نکالنے کی بجائے اس کا جو ایک زیادہ تر حصہ ہے، چونکہ مہاجرین وہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، وہ بھی رئیس تھے اور اپنے گھر بار والے تھے، اپنے کنبے قبیلے میں، اپنے شہر میں رہتے تھے، جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو زیادہ تر مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ تقسیم فرمایا۔ اور 2 صحابی انصاری حضرت ابو دجانہ اور سہل بن حنیف، یہ 2 غریب تھے انصاری صحابہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیا، اور کچھ حصہ جو ہے ایک ٹکڑا ایک باغ کا اس کو اپنے لیے محفوظ فرما لیا، اور اس کے پھر جو ہے آمدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اخراجات، امہات المومنین کے جو اوپر جو اخراجات کرنے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کا بندوبست فرماتے، اور اس میں سے کچھ مال بچ جاتا، اس کے لیے اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری میں اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اس غزوے کی بہت خوبصورت کمنٹری جو ہے وہ کی گئی ہے سورہ حشر میں ہی۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اہل کتاب میں کفر کرنے والوں کو پہلے ہی آپ کے اجتماع پر، جو آپ نے پہلا ان سے محاصرہ کیا ان کا، تو ان کو ان کے گھروں سے، ان کے دیار سے نکال دیا۔ ما ظننتم، آپ کو تو گمان بھی نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے جائیں گے، وظنوا، اور ان کا یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، ان کے یہ قلعے، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ ان کو رب سے بچا لیں گی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے وہاں سے پکڑا ان کو جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں سے اپنے گھر تباہ کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے توڑ رہے ہیں تو ہم بھی توڑتے ہیں، یعنی ان کو بتانے کے لیے کہ ہمیں اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم گھروں کو توڑ کے جا رہے ہو کہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، ہم ان کو اور توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے گھروں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کر رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے دیدہ بینا رکھنے والو، عبرت حاصل کرو اس سے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان پر یہ جلا وطنی اس کو نہ لکھ دیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ ان کو دنیا میں سخت عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ہاں آخرت میں ان کے لیے تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس حال میں کہ یہ جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو اس شناخت کے باوجود، اس علم اور اس ادراک کے باوجود انہوں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سورہ حشر میں اس غزوے کے اوپر بہت ساری جو ہے نا کمنٹری فرمائی، اور ان کے اس سارے اقدام کو جو ہے وہ بیان کیا، اور مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں پہ بڑا فضل فرمایا، بغیر کسی جانی نقصان کے، بغیر جنگ کیے، چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک بڑی کمزوری تھی، اور اس وقت ایسی کسی مدد کی اور ایسی جو ہے نا اعانت کی بہت سخت ضرورت تھی مسلمانوں کو، کہ ایسا جو ہے نا اقدام ہو، اس سے مسلمانوں کا مورال بھی بلند ہوا، اللہ نے قوت میں بھی اضافہ فرمایا، اللہ نے مال بھی عطا کیا، جو کمی تھی مال کی مجاہدین کے اوپر، مہاجرین کے لیے خاص طور پر،
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا، اور جو منافقین تھے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ اس طرح سر نہیں اٹھا سکے، کافی ان کے جو ہے نا وہ قوت کو کچل دیا گیا، ان کے جو عزائم تھے، ان کے جو ارادے تھے، وہ جو چاہتے تھے کہ وقت آئے، وہ فی الحال تو بالکل دب گیا۔ اب ان کو کوئی آس اور امید نہیں رہی۔ ہاں پھر جب بعد میں کچھ حالات ہوئے اور غزوہ خندق کے وقت انہوں نے پھر سے جو ہے نا کچھ سر اٹھایا، لیکن اس وقت جو ہے بالکل مدینہ کے اندر تو امن ہو گیا۔ تو اب سلم کو اس بات کی فکر تھی کہ اب جو ارد گرد کے ہمارے قبائل ہیں بدو اور جو سر اٹھا رہے ہیں اور جنہوں نے وہ مسلمانوں کو لے گئے اور شہید کر دیا، اب وہ علاقہ سارے کا سارا ایک دفعہ دوبارہ اس طرف نکلا جائے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ احد میں عہد کیا گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے میدان میں ایک بھرپور جنگ کی جائے گی، اور اس جنگ کے لیے آپ سلم چونکہ عہد کر چکے تھے، ضرور نکلنا تھا مسلمانوں نے۔ اور اب اس کی تیاری کے لیے آپ سلم اگر اس طرح کرتے کہ بس اس جنگ کے لیے تیاری کرتے اور اس میدان میں چلے جاتے اور پیچھے ان بدوؤں کی خبر نہ لی جاتی، یہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، تو یہ جمع ہو کر اگر پیچھے سے مدینہ پہ حملہ کر دیتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو آپ سلم نے کمال بصیرت کے ساتھ اور بڑی جرت مندی کے ساتھ پھر یہ فیصلہ فرمایا، اور آپ سلم نجد کی طرف نکلے، کیونکہ نجد کے اندر بہت سے ایسے قبائل تھے جن کے متعلق جو ہے نا یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ مدینہ پر حملہ کریے جو ہے نا اپنی قوت کو جمع کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھائی کی، اور پھر جو نجد کا صحرا ہے اس میں بہت دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لشکر کے ساتھ چلے گئے، اور ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی، جہاں اطلاع ملتی وہ بھاگ کھڑے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے کچھ دیر قیام کیا، اور مختلف جو ہے وہ اپنا بھجوائے دستے کہ ان میں سے کسی قبیلے کو جو ہے نا پکڑا جا سکے۔ کوئی ہاتھ تو نہ آیا، لیکن ان پر دوبارہ سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ وہ دوبارہ سے قائم ہو گیا۔ اور پھر اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے کہ اب مدینہ کے اندر اور ارد گرد جتنے علاقے تھے ان میں مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، کوئی ایسی قوت موجود نہیں بچی تھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف سر اٹھا سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد بدر کے لیے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سن ہجری شعبان کے مہینے میں نکلے، یہ جنوری کا مہینہ تھا، اور 626 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد مدینہ کا نظام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 کی جمعیت لے کر 1,500 صحابہ کے اوپر مشتمل، یہ اس وقت تک کا سب سے بڑا لشکر تھا اسلام کا۔ اس میں 10 گھوڑ سوار تھے، اور علم جو تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور جا کے خیمے جو ہے میدان بدر میں لگا دیے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب لشکر آئے گا مکہ سے تو اسے 2 ہاتھ کریں گے۔ ابو سفیان بھی نکلا 50 گھوڑ سواروں کے ساتھ 2,000 کا لشکر لے کر، اور جو تیاری ان سے دستیاب تھی کر لی، لیکن حوصلے بالکل پست، کوئی جذبہ نہیں، کوئی جوش و خروش نہیں، بلکہ سستی، کاہلی، بلکہ خوف طاری ایک طرح سے ان پر۔ لشکر لے کر نکلے، مر زہران پر پہنچے تو ایک چشمے پر جب قیام کیا تو بڑا بد دل سا، بوجھل سا، اور بار بار جیسے سوچ رہا ہے کہ اب جنگ ہوگی دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر کیا وہ معاملہ ہوگا، جس نے بہت اللہ تعالیٰ نے پہلے دل پر بہت رعب ڈال رکھا ہے۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی ہو، ہریالی ہو، تمہارے جانور بھی چر سکیں اور تم بھی جو ہے پیٹ بھر کر دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی کا وقت ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا جنگ کے لیے مناسب وقت ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ اور اب دیکھیں کہ اس خطاب کے بعد پورے لشکر میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے مخالفت کی ہو کہ اب کیا بات کر رہے ہو بھائی، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری وہ جو ایک چودراہٹ ہے اس کا کیا بنے گا، ہم نے وہ وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے جانا ہے۔ کسی کو، سارے جیسے بد دل تھے، وہ سارے کے سارے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نے روپ ڈال دیا تھا۔ وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے، اور پھر 8 دن، 3 دن نہیں 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں قیام کیا، اور پھر صحابہ کرام وہاں پر
چونکہ لشکر تو آیا کوئی نہیں، تو کچھ تجارتی سامان تھا ساتھ، اس کو بیچتے رہے، اپنے معاملات کو کرتے رہے، اور پھر پورے عرب کے اندر یہ دھاک بیٹھ گئی، چونکہ عرب جتنے قبائل تھے ان میں قریش وہ مکہ میں مسجد حرام اور بیت اللہ کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے اس سب کے سب جو ہے نا عرب میں ایک اعزاز رکھتے تھے، اور پورا عرب ان کو اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اور جب دیکھا کہ یار یہی لوگ جنہوں نے آ کر احد میں کچھ نہ کچھ نقصان پہنچایا مسلمانوں کا اور ان کو کمزور کیا، اب حال یہ ہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اور یہ نکلے اور واپس چلے گئے ہیں، اور ادھر 8 دن یہ بدر میں مسلمان قیام پذیر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک ہوا اکھڑ گئی تھی اور جو رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا لوگوں کے دلوں سے اتر گیا تھا، اس دھاک کو دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت فاتح کی حیثیت سے اس غزوہ سے واپس آئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر موعد بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس وعدے کے مطابق، وعدے کے نتیجے میں آئے تھے نا، کیونکہ عہد کیا تھا کہ ہم آئیں گے۔ اس کو بدر ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور بدر صغریٰ بھی، چونکہ اس لیے کہ چونکہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جنگ نہ کر کے بھی بہت عظیم قوت اور جو ہے ایک دوبارہ سے مقام اور مرتبہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقریباً کوئی 6 سے 8 ماہ تک ایک بڑا پرسکون ماحول، اور کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہو۔ تو اسلام کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے آزاد ہیں، لیکن یہود بدبخت، اور بالخصوص وہ حی بن اخطب اور سلام بن مشکم، جن کو ابھی کچھ مہینے پہلے یہ بنو نذیر کو نکال کے باہر کیا گیا تھا، یہ جا کے چونکہ خیبر آباد ہو گئے تھے، ان بدبختوں نے ایک بہت بڑی تحریک برپا کی، اور پھر عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر وہ لا کر انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔